اچھا پھر اس میں بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا. اب میں نے جناب سارا کچھ چھوڑ دیا. اس زمانے میں لاہور گرامر اسکول میں ایک سیشن کے 13,000 روپے لیتا تھا. 2002-3 کی بات، 4 کی بات. اچھا. ڈبیٹنگ کی کوچنگ کے لیے بچیوں کو، میں او لیولز اے لیولز کی جو اسٹوڈنٹس تھیں ان کو جا کے ڈبیٹنگ کی کوچنگ دیا کرتا تھا. ایک سیشن کے 13,000 روپے ملتے تھے. میں نے ادھر ریزائن کر دیا، میں نے پی ٹی وی کو ریزائن کر دیا. ظاہر ہے مجھے تھا کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے، مجھے کہہ دیا ہے کہ جناب اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروائیں، آپ کا ویزا آئے گا. دبئی جانا ہے. دبئی میں اس زمانے میں اے آر وائی کا ہیڈ آفس تھا. تو میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا. اور چھاڑنے کے بعد میں نے 2 دن بعد دوبارہ فون کیا پاسپورٹ دینے کے بعد کہ سر وہ میں نے پاسپورٹ دیا تھا ویزے. ہاں اچھا وہ یار وہ اصل میں ویزے ختم ہو گئے ہیں. تو وہ پھر جب ویزے دوبارہ سے، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی تھی ہر کمپنی کی، تو وہ عائشہ بخش کا ہو گیا ہے. تو آپ کے لیے جب نئے ویزے دوبارہ ایشو ہوں گے تو پھر اس وقت آپ کو کال کریں گے. میں کہ ان کو میں اب یاد نہیں تھا تو یہ اس وقت مجھے کہاں یاد رکھیں گے. میں نے کہا سر میں مل لوں آپ سے آ کے نصر اللہ صاحب سے. ہاں آ جاؤ. میں گیا، میں نے کہا سر وہ یہ تو کہنے لگے ایک کام کرو تم دفتر جوائن کر لو، آفس جوائن کر لو، یعنی بیورو. میں نے کہا کہاں مجھے اینکر کے لیے ہائر کیا ہے اور کہاں یہ اب رپورٹر اور فیلڈ. لیکن وہی بات، اللہ ہر فیصلہ ٹھیک کروا رہا تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے جوائن کر لیا اور پھر اس کے بعد وہی پھٹ پٹی موٹر سائیکل پہ ہم نکلتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے شاید کہ اس زمانے میں ایک میں نے ویڈیو بنائی جس کے پیچھے میں نے میوزک لگایا. ایک رپورٹ بنائی کسی مزدور پہ تھی کہ کس طرح ان کے حالات برے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں اس زمانے میں وہ میوزک والا پیکیج منع کر دیا سب نے کہ نیوز کے پیکیج میں کون میوزک لگاتا ہے. میں نے نصر اللہ ملک صاحب سے لڑائی کی، میں نے او ٹی سے لڑائی کی، میں نے سب سے ریکویسٹیں. پہلی بار غالباً پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا میں اگر میوزک کے ساتھ کوئی نیوز رپورٹ چلی تو وہ میری نیوز رپورٹ تھی. زبردست. تو ہم نے اس میں آ کے اپنا ڈبیٹنگ کا، شاعری کا سارا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈالا اس کے اندر اور وہ کام چل نکلا. اب ملک صاحب کا دل نہ چاہے کہ میں اس رپورٹر کو چھوڑوں اور یہ وہاں دبئی جائے. تو سب بھول بھال گئے کہ اقرار الحسن صاحب نے اینکر بننے کے لیے جوائن کیا تھا. ان کو کہا تھا بیسٹ رپورٹر، ویری ویل ڈن. اور نصر اللہ صاحب ہر مہینے نا ایک کبھی ڈائری مجھے گفٹ کریں کہ ویل ڈن، اس مہینے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کبھی کوئی اور چیز مجھے تحفہ دیں کہ بھائی چلتا رہے بس اب یہ سلسلہ. 6 مہینے گزر گئے، 8 مہینے گزر گئے. میں نے کہا سر وہ دبئی جانا تھا، میں نے درہم مجھے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ 15,000 روپے سیلری تھی. اچھا. وہ بھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کی تھی لیکن مجھے ملنا شروع ہو گئی. وہ پیٹرول بھی خود ہی ڈلوانا سارا کچھ ہی. تو میں نے کہا سر وہ تو معاملہ وہ انہوں نے کہا یار اب پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. تو وہ خواب میں نے کہا لو جی ختم ہو گیا. سلمان اقبال صاحب تشریف لائے کسی اپنے ذاتی سلسلے میں. تو مجھے ان سے نصر اللہ صاحب سے کہا کہ یار دکھاؤ کیا کر رہے ہو تم آج کل. تو اداکار ادیب کی وفات ہوئی تھی، میں نے اس پہ ایک پیکیج بنایا تھا اور وہ کرائے کا گھر تھا ان کا، 3 مرلے کا 4 مرلے کا. اس کے باہر ان کا جنازہ پڑا ہوا تھا، کوئی انڈسٹری کا بندہ نہیں تھا وہاں پہ. تو میں نے بڑا اس پہ دکھی ایک کہ یار 40 سال دیے اس آدمی نے انڈسٹری کو اور انڈسٹری نے اس کو کیا دیا. تو اس طرح کا میں نے ایک پیکیج بنایا. تو وہ دیکھتے دیکھتے سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کس نے بنایا؟ ملک صاحب نے میری طرف اشارہ کر دیا. اندر جا کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ جی اینکر ہائر ہوا تھا اور اس کے ویزے کا ایشو ہوا. تو مجھے اندر بلایا گیا اور کہا گیا بیٹا 9 بجے کی فلائٹ آج کی. اچھا. سیم ڈے. واہ واہ واہ. اور دو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا بات ہے. پھر ہم دبئی چلے گئے. وہاں بھی بس ادیب صاحب آپ ویسے ہی امر تھے لیکن یہ تو آپ نے اس سے بھی بڑا کام کر دیا. ایک آپ کے پیکیج نے آپ کے جانے کے بعد پاکستان کو اتنا بڑا ٹیلنٹ دے دیا. راتوں رات. اچھا جی. تو بس پھر ہم پہنچ گئے دبئی. ادیب نے کر دیا آپ کو میڈیا کے قریب کر دیا، نہایت قریب. تو وہاں پہ بھی ابھی بس ابتدائی طور پہ جا کے کچھ وہی کر رہے تھے، ٹریننگ ہی کر رہے تھے. تزئین ہما ہوتی تھیں ہماری نیوز اینکر. تو وہ رات میں اچانک بیمار ہو گئیں اور نہیں آئیں. تو پھر میں نے وہاں سے خبریں پڑھنا شروع کر دی. اچھا. لیکن وہ پھر ایک پردیس والا سلسلہ شروع ہو گیا ساتھ. دبئی میں جب گیا میں، پردیس تو تھا نا لیکن امی اور فیملی اور بڑا خطرناک ہو گیا سر. میں جب گیا مجھے جاتے ہی نا بخار ہونا شروع ہو گیا. اب بخار یوں ہونا کہ میں نے پیناڈول وغیرہ کھا کے لیٹنا. تو وہ میں جب اٹھتا تھا تو وہ جو گدا تھا وہ ہم نیچے ہی سوتے تھے اپنے اپارٹمنٹ. تو یار نے دے دیا لیکن کوئی بہت فرنیشڈ اور وہ والا معاملہ نہیں تھا. اس نے نا پسینے سے بھیگے ہوئے ہونا، مجھے میری طبیعت بہت خراب ہونا شروع ہوئی. اب اس صورتحال میں کھانا بھی بنانا خود. اچھا. ظاہر ہے 2,500 درہم تھا شروع میں، پھر 4,000 درہم ہوا ابتدائی طور پہ. تو اماں سے میں نے وہ فون پہ کبھی نہاری کا پوچھنا، کبھی چاول خراب کر لینے، کبھی ظاہر کچھ کیا بند. تو پوچھتے اماں سے ہی تھے نا.
جی اس وقت اماں سے پوچھا, ابھی کوئی اور ماں نہیں آئی. اچھا تو ریسیپی اصلی والی فون پہ ریسیپی اماں سے پوچھ رہے. اصلی والی ماں سے. اچھا ان سے پوچھ کے وہ, لیکن گھر کے کام بھی, صفائی بھی خود کرنی, اور وہ ویل اپارٹمنٹ میں ہر چیز خود کرنا پڑا, اور بیماری بھی. اور پھر میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے واپس آنا پڑا. اچھا یہاں آئے, یہاں 2 مہینے تک مختلف اسپتالوں اور ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہے, میرے پرابلم ڈائگنوز ہی نہیں ہو رہا تھا. میرا وزن تقریباً کوئی 20-25 کلو کم ہو گیا. میں سانس, یعنی میں کروٹ بدلتا تھا تو میرا سانس پھول جاتا تھا. سانس لینے سے میں, یعنی میری والدہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ اب ختم ہو گیا میرا بیٹا. اور یہ وہاں جا کے ایشو ہوا سارا؟ وہاں جا کے اس شدید ترین بیماری میں 3 مہینے بعد ہمیں ایک ڈاکٹر ملے جنہوں نے نا وہ پھونک بجا کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے مجھے چیک کیا, ڈفرینٹ چیزیں, کچھ ٹیسٹ ویسٹ کر کے. انہوں نے کہا, میری والدہ سے مخاطب, بیٹا مبارک ہو, تمہارے بیٹے کو ٹی بی ہے. میری والدہ پریشان ہوئی. انہوں نے کہا نہیں, جب ڈائگنوز ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے, تو یہ اب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ٹیوبرکلوسس جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہوتا ہے, بلڈ کا ٹیوبرکلوسس, ملیری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں اس کو. 2004 میں مجھے خون وہ, یعنی وہ جگر کی طرف بھی جا رہا تھا, وہ ہارٹ کی طرف بھی بڑھ رہا تھا, وہ برین کی طرف بھی جا رہا تھا, اور اس نے بالکل مجھے سمجھنے ختم کر دیا تھا میڈیکلی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ کرنا شروع کیا. پھر جب واپس گئے تو وہاں جا کے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے, بیکاز پہلے ہم تھے اس پہ وزٹ ویزا پہ, پھر جب آپ اقامہ پر کنورٹ کرتے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر, تو وہ آپ کا ٹیوبرکلوسس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اب میں نے کہا لو جی کریئر ختم, ٹیسٹ ہوگا تو یہ واپس بھیج دیں گے. اس میں پھر ہم نے 1 مہینہ ڈیلے کیا, دوائیں کھائیں تاکہ وہ تھوڑا سا اثر کم ہو. پھر ہم نے ٹیسٹ کروایا, وہ اللہ نے پتہ نہیں کیسے گزار دیا اس میں سے کہ وہ نہیں آیا اس ٹیسٹ کے اندر ٹیوبرکلوسس. اور الٹیمیٹلی پھر میرا کریئر وہاں سے بطور نیوز اینکر چلتا رہا. لیکن یہ بتائیں, کرتلین سے بھی آپ کی اسی زمانے میں ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں, ان سے ملاقات, یہ میں بتا رہا تھا نا لاہور گرامر اسکول والا معاملہ, تب ملاقات ہوئی ان سے. وہ یہاں پہ ٹیچر تھیں, وہ اردو پڑھاتی تھیں, اور میں ڈبیٹنگ کی کوچنگ کے لیے آتا تھا. تو نارملی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہم لے کے جاتے تھے ڈیبیٹس کے لیے. تو جب جاتے تھے تو وہ صرف کوچ نہیں جاتا تھا, کوئی ایک ٹیچر بھی ساتھ جاتی تھی بچیوں کی. وہ ایک ٹیچر جو ساتھ گئیں اور وہ کرتلین تھی. تو یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو ڈیبیٹ نہیں سکھا رہے تھے, ایک بہو بھی تیار ہونی تھی, انہوں نے ڈیبیٹ کنج کرنی ساس دے نال. تو یعنی کہ وہاں سے انٹریکشن سٹارٹ ہوا. وہاں سے وہ جب بچیاں, پارلیمنٹری سٹائل آف اسپیکنگ تھا, ان کو 1 گھنٹہ ملتا تھا پریپریشن کے لیے الگ. اوکے, ان کو وہ ایک روم میں سمجھنے بند کر دیا جاتا تھا کہ باہر سے وہ کوئی مدد نہیں لے سکتی. انہوں نے خود وہ ڈیبیٹس کی تیاری کرنا ہوتی تھی. اس دوران پھر ظاہر ہے میں نے پوچھا کہ میڈم میں آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں, جا کے کینٹین سے میں جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں. میڈم کہتے تھے آپ انہیں؟ ظاہر ہے میں تو ابھی تک میڈم ہی کہتے ہیں. میں بھابی نو کدی نہیں دیکھا سر کہندے آئے میڈم ہی کہندے. نہیں, یہ غلط فہمی ہے, مشہور ہو جانا. اچھا چلو ٹھیک.